ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا اور ایک ایسے رہنما کے بارے میں، ایک ایسا حکمراں جس کی سلطنت تو بہت بڑی تھی لیکن اس کا اپنا گھر وہ بہت معمولی تھا۔ ایک ایسا حکمران جس کے نام سے لوگ ڈرتے نہیں تھے بلکہ اس کے انصاف سے محبت کرتے تھے۔ ایک ایسا لیڈر جس کی آنکھیں اپنی عوام کی بھوک پر بھیگ جاتی تھی۔ آج ہم تاریخ کے اسی معمار انصاف کی کہانی سننے جا رہے ہیں، وہ جن کا نام عمر تھا اور جنہیں دنیا الفاروق کے لقب سے جانتی ہے۔ یہ داستان ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، جنہوں نے قیادت کو ایک بالکل نئی پہچان دی۔ تو آئیے کہانی کو شروع سے ہی شروع کرتے ہیں، اس دور سے جب ابھی ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک چٹان کی طرح تھی۔ مانتے ہیں کہ وہ سخت مزاج تھے، لیکن ان کی سچائی پر ڈٹ جانے کی عادت اس سے بھی زیادہ مشہور تھی۔ بہت طاقتور، بالکل نڈر، اور جب بات حق کی ہو تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جو جب اسلام کے نور سے ملی تو باطل کے لیے ایک ننگی تلوار بن گئی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سچ پوچھیں تو کسی معجزے سے کم نہیں۔ جو شخص تلوار لے کر ایک ارادے سے نکلا تھا، وہی دل قرآن کی صرف چند آیات سن کر موم کی طرح پگھل گیا۔ یہ اللہ کے کلام کی طاقت تھی جس نے ایک پتھر جیسے مضبوط دل کو بھی نور سے بھر دیا، اور وہیں سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ہدایت دل میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جو کل تک اسلام کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا، آج وہی اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ ان کا اسلام قبول کرنا اس وقت کے کمزور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الفاروق کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والا۔ اور ان کا انصاف صرف باتوں یا کتابوں کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی کے ہر ایک عمل میں نظر آتا تھا۔ آئیے ان کے انصاف کی 3 ایسی مثالیں سنتے ہیں جو آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ پہلی کہانی ہے ایک بھوکی ماں اور اس کے روتے ہوئے بچوں کی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق اپنی عوام کا حال جاننے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب قریب جا کر دیکھا تو اندر ایک عورت چولہے پر ہانڈی رکھے بیٹھی تھی اور بچے بلک رہے تھے۔ لیکن اس ہانڈی میں جانتے ہیں کیا تھا؟ صرف پانی اور کچھ پتھر۔ وہ ماں اپنے بھوکے بچوں کو بہلا رہی تھی کہ بس بیٹا کھانا پک رہا ہے، تاکہ وہ اسی آس میں روتے روتے سو جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر وقت کے سب سے بڑے حکمران کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کسی کو بھیج دوں، نہیں، بلکہ خود فوراً بیت المال کی طرف بھاگے۔ وہاں سے آٹے اور گھی کی بوری اپنی پیٹھ پر لا دی۔ جب ان کے غلام نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں تو جو جواب انہوں نے دیا وہ سننے والا ہے۔ کہا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھا لو گے؟ وہ خود سارا سامان لے کر گئے، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور اس خاندان کو تب تک کھلاتے رہے جب تک وہ بچے ہنسنے نہیں لگے۔ انصاف کی دوسری مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قانون کے سامنے کوئی رشتہ، کوئی تعلق معنی نہیں رکھتا۔ ان کے انصاف کا معیار اتنا بلند تھا کہ وہاں اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ جب ان کے اپنے بیٹے پر ایک الزام ثابت ہوا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور اسے وہی سزا دی جو شریعت نے کسی بھی عام انسان کے لیے مقرر کی ہے۔ ان کے نزدیک انصاف کا مطلب صاف تھا، قانون سب سے اوپر ہے، پھر چاہے اس کی ضد میں خلیفہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور تیسری کہانی یہ ان کے احساس ذمہ داری کی گہرائی بتاتی ہے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اپنی ذمہ داری کا احساس کس قدر تھا، اس کا اندازہ ان کے اس مشہور قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اکثر کہتے تھے، خدا کی قسم، اگر میری سلطنت میں دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ سوچئے، ایک حکمران کی ذمہ داری کا یہ معیار، تاریخ میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں ایک بہترین لیڈر بننے کے وہ سنہری اصول ملتے ہیں جو آج بھی اور ہمیشہ ہر لیڈر کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا پورا نظام کہہ لیں کہ صرف 3 ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، احتساب، یعنی حکمران بھی عوام کو جواب دہ ہے۔ دوسرا، انصاف، یعنی قانون کی نظر میں شاہ اور فقیر برابر۔ اور تیسرا، سادگی، یعنی حکمران کا اپنا طرز زندگی بھی عام لوگوں جیسا ہو۔ بس یہی وہ اصول تھے جنہوں نے ان کے دور حکومت کو تاریخ کا ایک مثالی دور بنا دیا۔
उनकी जिंदगी की ये कहानियां सिर्फ माजी के किस्से नहीं हैं, बल्कि हमारे आज के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक लम्हे को रुक कर सोचें, आज के लीडरों और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में इतना बड़ा फर्क क्यों नजर आता है? लेकिन सवाल सिर्फ लीडरों का नहीं है, सवाल हम सबका है। क्या हम अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में, अपने काम की जगह पर इंसाफ से काम लेते हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह पूरी करते हैं? क्योंकि असल क़यादत किसी कुर्सी से नहीं, बल्कि किरदार और जिम्मेदारी के एहसास से शुरू होती है। अगर उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ एक लफ्ज में निकाला जाए, सिर्फ एक चीज जो हम सब सीख लें, तो हमारी जिंदगियां भी बदल सकती हैं। और वो एक चीज है इंसाफ। इंसाफ का मतलब सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होता। इंसाफ ये भी है कि हम अपने जिस्म को आराम दें। इंसाफ ये भी है कि हम अपने वालिदैन को इज्जत और वक्त दें। इंसाफ ये भी है कि हम अपने काम पूरी ईमानदारी से करें। जिंदगी के हर मामले में, हर कदम पर इंसाफ कायम करना जरूरी है। तो आइए आज सिर्फ ये कहानी सुनकर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि एक अहद करें, अपनी जिंदगी को बदलने का अहद। ये अहद कि हम भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरह इंसाफ का परचम बुलंद करेंगे, भले अपनी छोटी सी दुनिया में ही सही। अगर आप सब इस अहद में शामिल हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, इंसाफ से जीना है।